مگر سنو مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جایا کرو. نہیں بولو گے سبحان اللہ. خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو. اللہ کے گھر میں آ گئے، حسد کی نہ بغاوت دل میں نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، خالی آ کر کے بیٹھ جائے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالی ہر سانس پہ اس کو 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. چوراہے پہ بیٹھنے سے ملیں گی اتنی نیکیاں. بولو یار 24 گھنٹے میں اگر اتنا بھی بیٹھ آدھا گھنٹہ جا گئے نماز پڑھ لے اور نماز سب پڑھ کے نکل گئے، 10 منٹ بیٹھا رہے مسجد میں، بیٹھا رہے، خود بخود اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہونے لگی. آزما کے دیکھیں، خود بخود زبان جھوٹ سے اور زیادہ بولنے سے رکنے لگے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو آج سے یہ عمل شروع کر دو گے. پاک رہنا، 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی وہ تو فرض ہے. جو لوگ نمازی ہیں نا ان کے لیے بھی بڑا پیارا موقع. عشاء فجر میں جا رہے ہیں نا، وضو بنایا، جلدی اٹھ گئے، اپنی حاجتوں سے فارغ ہوئے، پیشاب وغیرہ جو بھی حاجت ہے ایک دم فریش ہو گئے، گرم پانی پیو 1-2 گلاس، سمجھے، 1-2 گلاس مطلب وضو بنا کے مسواک وغیرہ کر کے سب گرم پانی پیو، ہر چیز فارغ ہو، اور جا کر کے اب مسجد میں بیٹھ جاؤ. جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نا تو سورہ یاسین پڑھنے لگو، سورہ رحمان پڑھنے لگو، قرآن شریف کا پاؤ سپارہ پڑھ لو، آدھا سپارہ پڑھ، ایک کونے میں بھینی بھینی آواز میں دھیرے دھیرے آواز میں پڑھتے جاؤ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مطلب دھیرے دھیرے آواز. اس وقت نا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. اور تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اذان سے پہلے، نماز شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بتا دو کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کس وقت قبول ہوتی ہے. تم دکان میں کوئی چیز لینے کے لیے جب جاؤ گے، جب دکان کھلی ہوئی ہوگی تبھی تو ملے گی. مارکیٹ اگر بند ہو تو ملے گی. سمجھے، دنیا سوتی ہوتی ہے، اللہ نیند سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم. اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. ساری دنیا سو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، تو مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی تو کہہ رہے ہیں اللہ، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دینا. اس وقت نا بالکل اللہ کی رحمت تمہارے سر کے تھوڑی اوپر ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت. اس وقت اللہ کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے. اللہ خود کہ ہے کوئی ایسا، اب طلب کر. تم رو، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بچوں کی مولا کریم برائیوں سے ان کو بچا دینا اور انہیں دینی کام میں لگا دینا. اے اللہ ایسا کر دینا دنیاوی اور آخرتی دونوں دولتوں سے ہم کو مالا مال فرما دینا. ایسی دولت نہ دینا جس سے ہم گمراہ ہو جائیں. اے اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما. اور مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے. یا تو تم قوم کی بھلائی کے لیے قدم اٹھاؤ. اللہ کہتا ہے نا فرشتوں سے، کہتا دیکھو یہ بندہ پوری میرے سارے بندوں کے لیے مانگ رہا، سب کی بھلائی کے لیے چاہ رہا، تو اس کی بھلائی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں. ارے طریقہ تو سیکھو، مگر ساری چیزیں دکھا دینا، ساری چیزیں دکھا دینا. بولو آج سے شروع ہو جاؤ گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے اور آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو گے. بولو انشاءاللہ.
موزوں میں بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے ہوا نکل رہی ہے نا ادھر کو یا اس جگہ پہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. بس 2-4 منٹ اور بولتا ہوں. ان بچوں کو حضرت دعا کرنا. وہ آپ کے پاس گئے تھا وہی وہیں پہ محمد اسلم اور محمد کیف 2 بھائی حضرت اور بھی محمد اویس بہنیں ہیں 8 بہنیں. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب بھائی بہنوں کی مولا حفاظت فرما دے. پروردگار ان کی ماں کو بھی صبر عطا فرما اور ان کے باپ کی مغفرت کر دے. چھوٹا بچہ ٹھنڈ کے مارے کیا کرے لیکن باپ اس کے دوائے بیٹھے ہیں. توجہ رکھو میری طرف. اپنے بچوں کو اچھی جگہوں پہ لایا کرو لیکن مسجد میں اتنے بڑے بچوں کو لے جانا نہیں. اچھی جگہ سے کوئی یہ سوچے کہ صحیح صاحب تو کہے گا مسجد تو اچھی جگہ سمجھے کہ مسجد تو اچھی جگہ اس لیے میں نے فوراً روک دیا. میں نے کہا مسجد اچھی جگہ سے مطلب جہاں سیکھیں اور ان کو صحیح طریقے سے. تم نے اگر 100 کا نوٹ یا 20 کا یا دیا تو اس کے کان میں کہہ کے دو بیٹا دونوں ہاتھوں سے دینا, بیٹا ادب کے ساتھ دینا. تو پھر ہمیشہ 2-3 مرتبہ آ جائے گا, یہ سیکھ جائے گا تو تم اس کو استاد ہو جاؤ گے, باپ ہونے کا حق ادا کر دو گے. سمجھے؟ ایسے ہی مسجد میں نہیں, جیسے 7 سال کا بچہ ہو یا اس سے پہلے اس کو نماز ساری چیزیں, لیکن گھر پہ تربیت. تم اپنی کھیتی کے لیے سب کے لیے ٹائم دے سکتے ہو, آدھا گھنٹہ بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے ہو. اسے کھڑا کرو مصلی پہ, وہاں کھڑا کرو وہاں پہ. تو یہ نور الدین منظر ہے, میرا بیٹا ہے چھوٹا سا, آپ جانتے ہی ہیں سید رضوان میں جانتے. اتنا بڑا ہے ابھی کیا سال کا ہوگا, 5.5 سال کا بس ہوگا, 5-5.5 سال کا ہوگا. تو سید مصطفیٰ حسن جب لاک ڈاؤن میں قرآن شریف سنانے نہیں گیا تو میں گھر پہ ہی سنا رہا تھا. ابو تھے میرے اور بھتیجے اور وہ بھی پیچھے, تو میں نے کہا چلو آپ بھی پیچھے کھڑے ہو مصطفیٰ میاں چلو. اب اسے بیچارے کو پتہ نہیں تھا, جب میں نے کہا نا میں نے نیت باندھی, میں نے کہا اللہ اکبر, تو وہ مجھ سے بھی تیز آواز میں بولا اللہ اکبر. اب بچوں کی ہنسی رکے گی کیا؟ پھر اس کو میں نے پوری پڑھ کے پھر اس کو سمجھایا. تو آج تک اس کو بات یاد ہے, بچپن کی ساری باتیں یاد رہتی ہیں. تو بچوں کو سکھایا گیا. مائیں اگر میری بہنیں سنتی ہوں تو بچی جب 12 سال کی ہو جائے 13 سال کی ہو جائے اس کو پاکی اور ناپاکی کا طریقہ بتایا کریں. یہ باپ نہیں بتا سکتا, یہ مائی بتائے گی. اس کو یہ بتائیں, پوری چیزوں سے آگاہ کریں. بیٹی یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ تم سوچو یہ شرم کی بات کر رہے ہیں حضرت, شرم کی بات نہیں ہے کہ بیٹی مہینے میں 1 مرتبہ جب لڑکی یا کوئی بھی عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو خون آتا ہے اور وہ خون ناپاک ہوتا ہے. اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے, قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ باتیں بتائیں. اور کتنے دنوں تک, سمجھے, کم سے کم 3 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن, اور پھر اس کی عادت پر, بیچ کا مسئلہ کیا, اس کی عادت پر 5 دن 4 دن 3 دن سے کم نہیں. اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ بھی بیماری کا خون ہوتا ہے, 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی بیماری کا خون ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آپ سوچ رہے ہو کیسی بات, یہ بہت ضروری ہے, یہ ماؤں کو بتانا چاہیے. ہاں یہ بچہ, ہاں تو ہاں بس میں ختم ہی کر رہا ہوں.